وہ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، تو بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اولاد ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کو منظور نہیں تھا، اولاد نہیں ہوئی، تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کا ایک بیٹا تھا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وہ اپنا بیٹا کبھی ہمارے دربار میں لاؤ، ہم دیکھیں تو صحیح۔ چنانچہ وزیر اپنے بیٹے کو دربار میں لایا، بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ کو وہ بچہ بڑا پیارا لگا، بادشاہ نے اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ دیکھو اس بچے کو کبھی رونے نہ دینا۔ تو وزیر نے کہا کہ میں اس کی کون کون سی خواہش پوری کروں گا، یہ تو بچہ ہے، ہر منٹ کے بعد اس کی نئی خواہش ہے، میں اس کی کون کون سی خواہش پوری کروں گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بس ہمارا یہ حکم ہے کہ اس بچے کو رونے نہیں دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی دربار میں بادشاہ کے سامنے بچہ رونے لگ گیا، تو بادشاہ نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا چاہیے آپ کو، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو بچے نے کہا جی میں نے ہاتھی دیکھنا ہے، ہاتھی۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں اور میں تمہارے لیے ہاتھی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، ہاتھی آ گیا، بچہ ہاتھی کو دیکھتا رہا، تھوڑی دیر کھیلتا رہا، اور بادشاہ بچے کو دیکھ کر ہنستا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پھر رونا شروع کیا، تو بادشاہ نے کہا اب کیا موت ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ تو بچے نے کہا جی ایسا ہے کہ ایک سوئی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا سوئی بھی کوئی بات ہے؟ بادشاہ نے آرڈر دیا، سوئی آ گئی۔ اب بچہ اس سوئی کو دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، تھوڑی دیر ہنستا رہا، وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگ گیا۔ اور بادشاہ نے کہا اب کیا موت ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے جی ہاتھی کو اس سوئی میں سے نکال کے دکھاؤ۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا بھئی لے جاؤ اسے، میں اس کی ہر قسم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو خواہشات، وہ تو انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور حکم یہ ہے کہ ہمارے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اللہ جل شانہ نے اعزاز کیا، عطا فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انہیں امہات المؤمنین میں شامل فرمایا۔ اور حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی اس نے سر تسلیم خم کیا، اللہ جل شانہ نے پورا مدینہ منورہ میں ان کے گھر کو چمکایا اور رزق کی اتنی وسعت عطا فرمائی کہ وہ خود بھی کھاتے تھے، پورے مدینہ کو کھلاتے تھے۔ اور جب حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ کیا کم اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اٹھائیں اور اپنے دست مبارک سے قبر کے اندر اتاریں، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جب جب انسان اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور اپنے سر کو سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے عطایا، مہربانیاں، نوازشیں، نعمتیں یہ بارش کی طرح انسان کے اوپر برستی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔